السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیا جائے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ مولانا جنید مصباحی صاحب نے بہت اہم باتیں ہماری بچیوں کے لیے عرض کی، اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ مولانا طالب مصباحی صاحب، مولانا توصیف مصباحی صاحب، تمام مکابرین یہاں اپنی باتیں رکھ چکے ہیں۔ پچھلے سال میں حاضر نہ ہو سکا، لیکن اس سال آیا تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک اور جماعت مدرسہ جامعہ ہلال کی فارغ ہو رہی ہے اور قوم کو ایک نیا بیچ مولانا فاضل صاحب اور ان کی ٹیم یہ قوم کو دے رہے ہیں، قوم کی اصلاح کے لیے، قوم کی قیادت کے لیے۔ حضرات گرامی، جس طریقے سے علی گڑھ میں ہم اپنے 5 مدارس چلاتے ہیں اور ان کا بہت خیال رکھتے ہیں، یقین مانیے مولانا فاضل صاحب جب اپنے ادارے کی خبر دیتے ہیں تو وہی خوشی ہوتی ہے جو اپنے ادارے کی ترقی میں خوشی ہوتی ہے۔ مستقل وہ ادارے کی باتیں بتاتے رہتے ہیں، ادارے کی ترقی کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے سنبھل میں ایک ایسا ماڈل ادارہ تیار کیا ہے جو اس وقت حالات کو دیکھتے ہوئے وقت کی ضرورت ہے، یعنی دینی مدارس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کا بھی امتزاج پیدا کیا ہے۔ اس وقت جو حالات ہے خاص طور سے اس میں دونوں طریقے کی تعلیم کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس ادارے کو کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں ہر شہر میں ایسا کم سے کم ایک ادارہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے ایک شہر میں 100-200 اسکول ہوا کرتے ہیں، تب بھی اسکولوں کی کمی پوری نہیں ہو پاتی، تو اگر اس طریقے کے بہترین ادارے بھی بنائے جائیں تو ہم ایک ایک شہر میں ایک سے زیادہ بھی ایسے کئی ادارے ہو سکتے ہیں، کیونکہ تعلیم جو ہے ہر انسان کا حق ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے، اس کے لیے اچھے اداروں کی ضرورت ہے۔ آج کل ہمارے یہاں بہت سے بچوں کے ادارے شہر شہر کھل رہے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ معیاری ادارے قائم کیے جائیں، کیونکہ جب غیر معیاری ادارے قائم کر لیے جاتے ہیں اور اس میں خلوص نہیں ہوتا ہے، بلکہ قائم کرنے والوں کی نیت صاف نہیں ہوتی ہے، تو اس سے جو پروڈکٹ سامنے آتا ہے وہ فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان زیادہ پہنچا دیتا ہے۔ ہماری خانقاہ کا نعرہ ہے کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے اور سب سے پہلے فرض علوم سکھائیے۔ حضرات گرامی، ہم سب کا اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے، اسی لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ایک مسافر کی طرح اس دنیا میں آئے ہیں، ایک مدت گزارنی ہے اور اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو عقل مند انسان وہی ہے جو اپنی آخرت کی تیاری کرے اور اپنے مشن پہ نظر رکھے اور ہر وقت اس کی تیاری کرتا رہے۔ تو اس کے لیے علم دین جاننا ضروری ہے۔ ہر انسان کو عالم بننا ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری علم دین جاننا ضروری ہے، فرض علوم جاننا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، صحابہ اہل بیت کے بارے میں، نماز و اس کے مسائل، روزہ اس کے مسائل، حج زکوٰۃ کے مسائل، حلال و حرام کے مسائل، نکاح و طلاق کے مسائل، یہ سب کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم آئے اس دنیا میں اور ہم یہ سب بنا سیکھے چلے گئے تو ہم اپنی عبادات پہ عمل ہی نہیں کر پائیں گے۔ جب عبادت ہی کامیاب نہیں ہو پائیں گی، ہمیں مسئلے مسائل ہی نہیں پتہ ہوں گے، تو ہم کیا عبادت کر سکیں گے؟ جبکہ دنیا میں ہمارے آنے کا بنیادی مقصد پیسے کمانا، گھر بنانا اور جو ہے کاروبار کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو حضرات گرامی، اس وقت اس طریقے کے مدارس وقت کی اہم ضرورت ہیں، اور جو مدارس اسلامیہ ہوا کرتے ہیں یہ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوا کرتے ہیں۔ جہاں پر مدارس کمزور ہو جاتے ہیں، ان ممالک میں دیکھا گیا ہے چند سالوں بعد وہاں سے اسلام بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ صرف چند علماء اکرام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مدارس اسلامیہ کو قائم کریں اور ان کو چلائیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے شہر میں بہترین مدارس اسلامیہ اور مکاتب قائم کریں اور ان کو بہترین طریقے سے چلانے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ مدارس اسلامیہ جو ہیں وہ سب کی ذمہ داری ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے شہر کے مدارس کے کیا حالات ہیں، وہاں پر فیسلٹیز ہیں کہ نہیں ہیں، کھانے کا انتظام ہے کہ نہیں ہے، ٹیچرز کی تنخواہ کا انتظام ہے کہ نہیں ہے، بلڈنگ کا اور سہولیات کا انتظام ہے کہ نہیں ہے، قانونی طور پہ وہ رجسٹرڈ ہیں کہ نہیں ہے۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو اس کو دور کریں، اگر اس کو آگے بڑھانا ہے تو اس کے لیے زمین کا انتظام کریں۔
جو لوگ اپنے مدارس پہ دھیان دیتے ہیں انہی کی قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے قائدین کو ہمیشہ مضبوط کرنا ہے۔ اگر قیادت مضبوط رہے گی، ہمارے علماء اور عالمات مضبوط رہیں گے، تو یقین مانیے کہ ہمارے قوم مضبوط رہے گی، ورنہ بظاہر تو ترقی ہو سکتی ہے، اندر سے اتنا کھوکھلا ہو جائے گا کہ ہم بہت نقصان میں آ جائیں گے۔ میں اپنی بچیوں کو بڑی مبارکباد دیتا ہوں، خاص طور سے ان کے ماں باپ کو، کہ انہوں نے اپنے بچوں کو عالمہ بنانے کا فیصلہ لیا، اور الحمدللہ آج ان کی بچیاں جو ہیں اس مدرسے سے ایک ڈگری لے کے فارغ ہو رہی ہیں۔ ان کے اساتذہ اکرام کو اور مدارس کی کمیٹی کے تمام لوگوں کو، جنہوں نے یہ کوئی ایک انسان نہیں ہوتا جو ایک مدرسہ چلا سکتا ہے، بلکہ بہت سے لوگ الگ الگ طریقے سے اپنی کوششیں دیا کرتے ہیں، اپنے تعاون پیش کیا کرتے ہیں، جب جا کے اچھے مدارس چلا کرتے ہیں۔ اب آپ لوگ یہاں سے فارغ ہو رہی ہیں، لیکن یہ علم سے فارغ ہونا نہیں ہے، بلکہ ایک پڑاؤ ہے، ایک اسٹیج ہے۔ آپ نے دنیاوی طور پہ وہ اسٹیج پار کر لی، اب آپ کو جو ہے میدان عمل میں قدم رکھنا ہے، اور زندگی کی آخری سانس تک علم حاصل کرتے رہنا ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ بے عمل عالمہ جو ہے وہ ہمارے سماج کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے اخلاق اچھے کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہم لوگ سماج میں رہتے ہیں، سب علماء اکرام سماج میں رہتے ہیں، وہی علماء با اثر ہو پاتے ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے۔ پہلے انسان آپ کو ایکسیپٹ کرتا ہے، پھر آپ کے علم کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ آپ کے علم تک نہیں پہنچ سکتا جب کہ وہ آپ کا عمل نہ دیکھے۔ آپ لوگ الگ الگ جگہوں پر جائیں گے، کچھ لوگوں کو ٹیچنگ کرنے کا موقع ملے گا، کچھ لوگوں کو جو ہے اجتماع کرنے کا موقع ملے گا، کچھ لوگوں کو اپنے ادارے کھولنے کا موقع ملے گا، کچھ لوگوں کو اپنے خاندان میں تبلیغ کرنے کا موقع ملے گا۔ تو سب سے پہلے جو ہے انسان خود کیسا بھی ہو، لیکن اپنے قائدین کو، اپنے علماء اور عالمات کو، ان کو بہت اچھا دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ صحیح بھی ہے۔ اگر قائدین اچھے رہیں گے، قوم میں کمی بھی ہے تو وہ اسے پورا کر دیں گے، لیکن اگر قائدین میں ہی کمی آ جائے تو پھر وہ قوم کی کمی کو کیسے پورا کریں گے؟ تو سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور رسول سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خلوص اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بہترین اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں عقل مندی سے چیزوں کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ بہت زیادہ بچیوں کے مدرسے ہو گئے ہیں، لوگوں نے ایک عالم نے اکیلے مدرسہ کھول لیا ہے، اس میں ٹیچرز کا انتظام نہیں ہے، صحیح سے تعلیم نہیں ہو رہی، تربیت نہیں ہو رہی۔ اس کا ایک منفی اثر یہ ہوا ہے کہ کہیں کہیں لوگ عالماؤں کو نگیٹیولی بھی لے لے رہے ہیں۔ ایسے میں اچھے مدارس کی ضرورت ہے، جیسے کہ ہمارا یہ مدرسہ ہے، تو آپ لوگوں کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نہ صرف اچھی جگہ سے پڑھ کے آئے ہیں، بلکہ ہماری تربیت بھی اچھی ہے، اور اس مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ زندگی بھر آپ نے جو سیکھا ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے۔ میں ایک بار پھر تمام ادارے کے ممبران کو، معاونین کو، تمام علماء اکرام کو، اساتذہ اکرام کو، بچوں کے پیرنٹس کو اور بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس کوشش کو کامیابی عطا فرمائے، آپ سب کو زندگی میں کامیابی عطا فرمائے۔ کہنے میں غلطی اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔